وہاں کے رہائشی دو حصوں میں بٹ چکے تھے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ایک مجرم تھا، جبکہ کچھ لوگ اسے ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے تھے۔ گھنے سیاہ جنگل میں ایک آدمی اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ وہ پلٹا اور اپنے خیمے کی مخالف سمت جنگل کی دوسری طرف جانے لگا۔ وہ جنگل کے کنارے کنارے چلتا ہوا جنگل کی اختتامی حد تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں سے باہر کا نظارہ دیکھا۔ اس کے سامنے درجن بھر سے زیادہ کیبن بنے ہوئے تھے، جو کہ ایک چھوٹی سی جھیل کے بالکل سامنے تھے۔ اس جگہ کا نام پائن ٹری سمر کیمپ تھا۔ وہ چند لمحے ادھر انتظار کرتا رہا اور باہر کی سنگن لیتا رہا کہ کہیں کوئی انسان تو آس پاس موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے ان لوگوں کے روزانہ کے معمول کا پتہ کر رکھا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ابھی ادھر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ وہ جنگل سے باہر نکلا اور کیمپ کی اونچی جگہ کی طرف چل پڑا، جہاں پر اس کیمپ کا ڈائننگ ہال تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس پچھلے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں اس نے اپنے بیگ سے ایک پیچکس نکالا اور بہت ہی مہارت سے اس ہال کے دروازے کا لاک کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اپنا بیگ کینڈی، چپس، کافی اور باقی ضرورت کی چیزوں سے بھرنا شروع کر دیا، اور پھر اس بات کی تسلی کر لینے کے بعد کہ اب اس بیگ میں اور کچھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے، تو اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے خیال ہی خیال میں سوچا کہ آج ایک اور کامیاب ریڈ مکمل ہوا۔ یہ صرف اس کا خیال ہی تھا۔ حال ہی میں ایک موشن ڈیٹیکٹر اس ڈائننگ ہال میں لگایا گیا تھا، جو کہ آئس کریم مشین کے پیچھے چھپا کر لگایا گیا تھا۔ جیسے ہی اس آدمی نے چوری سے دروازہ کھولا تھا، اسی وقت موشن ڈیٹیکٹر نے اس کی موجودگی کو بھانپ لیا تھا اور خاموشی سے الارم سگنل سارجنٹ ٹیری ہیو کو بھیج دیا، جس کا گھر کافی قریب تھا۔ ٹیری ہوا کی طرح اڑتا ہوا 4 منٹ کے اندر اندر ادھر پہنچ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف گیا اور کھڑکی سے اسے لمبا اور پتلا انسان بڑے فریزر سے باہر آتا ہوا نظر آیا۔ وہ شخص اپنی فلیش لائٹ آن کرتا ہے اور ایک شیلف پر روشنی ڈالتا ہے اور ادھر سے کچھ چیزیں اٹھا کر اپنے جیب میں ڈال دیتا ہے۔ وہاں پر کچھ وقت کھڑا رہنے کے بعد اس نے اپنی ٹارچ بند کی اور پچھلے دروازے کی طرف جانے لگا۔ یہ دیکھ کر ٹیری کھڑکی سے ہٹ گیا اور پیچھے موجود ایک پیڑ کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ اس پیڑ سے دروازہ بالکل ٹھیک نظر آتا تھا۔ ٹیری نے دیکھا وہ شخص بالکل تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور جنگل کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسی لمحے ٹیری پیڑ کے پیچھے سے باہر نکلا اور اپنی ٹارچ کی لائٹ اس شخص کے چہرے کی طرف کر کے اس شخص پر اپنی پستول تان کر بولا کہ زمین پر لیٹ جاؤ۔ اس آدمی نے بالکل بھی کوئی مزاحمت نہیں کی اور جلدی سے زمین پر لیٹ گیا، اور اسی دوران ٹیری نے باقی پولیس والوں کو بھی بلا لیا، جو کہ وہاں کچھ ہی لمحوں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی اس آدمی کو گرفتار کر لیا اور اسے کرسی پر بٹھا کر اس سے تفتیش کرنے لگے۔ انہوں نے اس آدمی سے اس کا نام پوچھا، لیکن وہ کچھ نہ بولا، تو انہوں نے اس کی تلاشی لینا شروع کر دی، اس امید سے کہ شاید اس کے پاس سے کچھ مل جائے۔ لیکن اس شخص کے پاس سے کچھ بھی نہ نکلا، یہاں تک کہ کوئی آئی ڈی کارڈ تک نہیں تھا اس کے پاس۔ تو انہوں نے اس شخص کے ساتھ اپنا برتاؤ تھوڑا نرم کرتے ہوئے اس کی ہتھکڑیاں کھول دیں اور اسے پینے کے لیے پانی دیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ کچھ بول دے۔ اور ان کی یہ کوشش کامیاب رہی اور اس آدمی نے انہیں اپنا نام بتایا، جو کہ کرسٹوفر نائٹ تھا، اور وہ دسمبر 7، 1965 کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس کا کوئی ایڈریس نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی گاڑی ہے اور نہ ہی اس نے کبھی انکم ٹیکس جمع کروایا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ پاس ہی ایک ٹینٹ میں رہتا ہے۔ پولیس والوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہے، تو اس نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا
چرنوبل نیوکلیئر پلانٹ کی تباہی والا حادثہ کب ہوا تھا؟ اس کی یہ بات سن کر پولیس والے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ان میں سے ایک بولا، 1986 میں۔ یہ 27 سال پہلے کی بات ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں، میں جنگل میں اسی وقت سے رہ رہا ہوں۔ پولیس والا بولا، تمہیں پتہ ہے کہ 27 سال کا عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے اور اس دوران تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ضرور موجود رہا ہوگا۔ اور اس کے جواب نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ بولا، نہیں، میں اکیلا ہی رہتا رہا ہوں وہاں، اور آخری بار جب میں نے کسی انسان سے بات کی تھی تو وہ 1990 میں کی تھی، جب میں ایک اور ہائیکر کے پاس سے گزرا تھا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہائے بولا تھا۔ خود کو چھپانے کے لیے آخری حد تک گیا تھا اور وہ باقی معاشرے سے کٹ کر دور جنگل میں ہی رہتا رہا، یہاں تک کہ جب سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت -20 ڈگری تک چلا جاتا تھا تو اس وقت بھی وہ آگ لگانے سے پرہیز کرتا تھا کہ کہیں اس کی جگہ کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ تو اس کے حل کے لیے وہ ساری رات جاگتا رہتا تھا اور اپنے کیمپ کے ارد گرد تیز تیز چکر لگاتا تھا تاکہ اس کا جسم گرم رہ سکے۔ وہ اتنا محتاط تھا کہ اس نے کبھی خود سے بھی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے گنگنانے کی کوشش کی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کی آواز سن کر ادھر نہ آ جائے۔ اس نے کبھی بھی اپنا کیمپ نہیں چھوڑا تھا، ہاں صرف تب جب رات بالکل سیاہ ہوتی تھی اور موسم ابر آلود ہوتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ پولیس والوں نے اس سے پوچھا کہ انٹرنیٹ تو استعمال کیا ہی ہوگا تم نے؟ وہ بولا، میں نے کبھی انٹرنیٹ نہیں دیکھا ہے۔ کرس نے 1000 سے زیادہ چوریوں کا اعتراف کیا جو کہ اس نے پچھلے 27 سال کے عرصے میں کی تھی، اور وہ اس بات پر بہت ہی شرمندہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ شکار کر کے اپنا پیٹ بھرے اور اپنے کھانے کا انتظام خود کر سکے، لیکن وہ اس کام میں بالکل اناڑی تھا اور اسے اس کا ایک ہی حل ملا اور وہ تھا چوری۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی وقت چوری کرتا تھا جب اسے پختہ یقین ہوتا تھا کہ کیبنز میں کوئی نہیں ہے اور وہ خالی ہیں، اور اسی وجہ سے اسے کئی دن بھوکا رہنا پڑتا تھا، کیونکہ یہ شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ کیبن کبھی خالی ہوں۔ وہ زیادہ تر کینڈی اور جنک فوڈز ہی کھاتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ چیزیں آسانی سے مل جاتی تھیں اور دوسرا یہ لمبے عرصے تک چل جاتی تھی۔ بڑے ہونے کے دوران کے عرصے میں لوگوں سے میل جول کرس کے لیے بہت ہی مشکل عمل تھا، اسی لیے جب وہ جنگل میں رہ رہا تھا تو وہ خود کو کافی ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا تھا۔ جب کرس کی کہانی ارد گرد پھیلنا شروع ہوئی تو نارتھ پونڈ کے رہائشیوں کو شدید جھٹکا لگا، کیونکہ کئی دہائیوں سے وہ لوگ ایسی کہانیاں ایک دوسرے کو بتاتے آئے تھے جو کہ ایک پر اسرار چیز کے بارے میں تھیں جو اس علاقے کے لوگوں کو پریشان کر رہی تھی۔ پروپین ٹینکس، خوراک، بیٹریز، کپڑے، کتابیں اور نہ جانے کیا کیا غائب ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوفزدہ رہنے لگے تھے، خصوصاً جب رات کے وقت موسم ابر آلود ہو، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ شخص باہر آئے گا اور کچھ نہ کچھ اٹھا کر لے جائے گا، لیکن پوری رات اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جاگنے اور اس چیز کا مقابلہ کرنے کے منتظر رہنے کے باوجود وہ اسے نہیں پکڑ پائے۔ جیسے جیسے یہ بات پھیلتی گئی تو اسے نارتھ پونڈ ہرمٹ کے نام دیا گیا، کیونکہ اتنے عرصے میں اسے کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ نارتھ پونڈ کے رہائشی دو حصوں میں بٹ چکے تھے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ایک مجرم تھا، جبکہ کچھ لوگ اسے ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے تھے، کیونکہ اس نے ہر اس چیز کو ٹھکرا دیا تھا کہ جس کے بارے میں یہ معاشرہ کہتا تھا کہ وہ چیزیں ہمیں خوشیاں دیتی ہیں، لیکن وہ تو ان چیزوں کے بغیر بھی خوش تھا۔ ایک چیز جس پر سب اتفاق کرتے تھے وہ یہ تھی
کہ یہ ایک حیران کن بات تھی کہ کیسے اس نے 27 سال اس طرح گزار دیے۔ مین کی ریاست کی سردی ویسے بھی بہت ٹھنڈی اور ظالم ہونے کے لیے بدنام تھی، اور کرس کا ایسی سردی کو جھیلنا، اور وہ بھی 27 سالوں کے لیے، ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ آخرکار کرس کو 7 ماہ کی قید دے دی گئی اور اس قید کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ 3 سال کے پروبیشن پر تھا۔ ہر ہفتے اسے خود جا کر جج کے سامنے پیش ہونا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب آسانی سے واپس جنگل کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن جب اس کی پروبیشن ختم ہوئی تو وہ وہیں موجود رہا، شہر میں لوگوں کے بیچ۔ کئی لوگوں کا یہ گمان تھا کہ وہ پروبیشن ختم ہوتے ہی جنگل کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ایک انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے انسان کے بارے میں کیا جانا؟ آپ نے خود کے بارے میں کیا جانا؟ آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے، جو تجربہ ہے، وہ کسی اور انسان کے لیے حاصل کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی کسی کو ایسا موقع ملنا ہے اب۔ تو یہ سوال سن کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا تھا، اور پھر انٹرویور کی طرف دیکھ کر بولا، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنی نیند ضرور پوری کریں۔ اور پھر وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ کرس آج کل کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ جن کا اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا رابطہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ کرس ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، وہ بھی اکیلا۔ وہ ایک نوکری بھی کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنی پرائیویسی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہاں تک میرا ساتھ دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔